ساریہ سن لیں گے. اور حضرت فاروق اعظم نے یہی سوچ کر کے حضرت ساریہ کو پکارا تھا کہ اگرچہ ساریہ سے کوسوں میل دور میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ قوت عطا فرمائی ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہے. پکاروں گا میں یہاں سے ساریہ کو، اور ساریہ کو اپنی آواز سنا دوں گا. حضرت فاروق اعظم یہ سمجھ رہے تھے اور جنگ کا نقشہ بھی ملاحظہ فرما رہے تھے. آنکھ تو ایک انسان کی تھی، آنکھ ایک انسان کی تھی، کان ایک انسان کا تھا، لیکن اس میں دیکھنے کی قوت خاص اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اس میں سننے کی طاقت خاص اللہ کی عطا تھی. اس لیے کوسوں دور سے آواز سن رہے ہیں اور کوسوں دور سے بیٹھ کر کے جنگ کا نقشہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب نبی کا یہ ارشاد سمجھ میں آ گیا کہ رب نے فرمایا جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب یہاں سے ہم پکاریں گے، کیا غوث اعظم نہیں سنیں گے؟ کیا رسول پاک نہیں سنیں گے؟ یا رسول اللہ ہم پکاریں گے، رسول مدینے میں رہ کر سن لیں گے، غوث بغداد میں رہ کر سن لیں گے. یہ کہتے ہیں ارے یہ زندگی میں سن سکتے تھے، موت کے بعد کہاں سے سنیں گے؟ موت کے بعد کیسے سن سکتے ہیں؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ذرا آپ یہ بتائیے سننا کس چیز کا کام ہے؟ کون سنتا ہے؟ آپ کہیں گے کان سنتا ہے. دیکھتا کون ہے؟ آپ کہیں گے آنکھ دیکھتی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ذرا آپ بتاؤ آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، روح جسم سے پرواز کر گئی، ہاتھ وہی ہے نا، آنکھ وہی ہے نا، قدم وہی ہے نا، کان وہی ہے نا، لیکن کان سے کیا آپ سن سکتے ہیں؟ ہاتھ سے کیا پکڑ سکتے ہیں؟ آنکھ سے کیا دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھ تو موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہاتھ موجود ہے ہل نہیں پا رہا ہے، کان موجود ہے سننے کی طاقت نہیں ہے. پتہ یہ چلا اصل سننے والا کوئی اور ہے، دیکھنے والا کوئی اور ہے، پکڑنے والا کوئی اور ہے، حرکت کرانے والا کوئی اور ہے. وہی چیز ہے جو جسم سے نکل گئی ہے. اب ہاتھ ہونے کے باوجود حرکت نہیں ہے، آنکھ ہونے کے باوجود دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کان ہونے کے باوجود سننے کی طاقت نہیں ہے. تو اصل چیز جو سننے والی ہے وہ روح ہے، جو دیکھنے والی ہے وہ روح ہے، جو پکڑنے والی ہے وہ روح ہے، حرکت کرنے والی ہے وہ روح ہے. جب روح نکل گئی، کان موجود ہے سن نہیں سکتے، آنکھ موجود ہے دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ موجود ہے حرکت نہیں ہو سکتی، روح نکل گئی. آپ بتائیں مجھے کوئی دنیا کا کوئی فلسفہ بتائے، مسلمان تو مسلمان، کوئی ملحد بتائے کیا روح مر جاتی ہے؟ روح کو موت آتی ہے؟ روح کیا فنا ہو جاتی ہے؟ روح کی طاقت ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. موت آتی ہے جسم کو آتی ہے، جسم سے روح نکل گئی، اب ہاتھ میں حرکت نہیں ہے، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن روح کی قوت فنا نہیں ہوتی، روح کی قوت فنا نہیں ہوتی. جب روح کی قوت فنا نہیں ہوتی تو جیسی جس کی روح ہوتی ہے طاقت ویسی ہی ہوتی ہے. کافر کی روح زندگی میں مردہ، اس لیے روحانی طاقت زندگی میں نہیں ہے. کافر روحانی طور پر کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اپنی زندگی میں مدد نہیں کر سکتا، تو موت کے بعد بھی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی روح مردہ، زندگی میں بھی مردہ اور مرنے کے بعد بھی مردہ. وہ روحانی طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو مردہ. لیکن اللہ کا محبوب بندہ جب زندگی میں دور رہ کر مدد کر سکتا تھا، اور مدد کرنے والی چیز حقیقت میں روح تھی،
یہ روحانی طاقت تھی، روحانی طاقت کے ذریعے سے مدد کر رہا تھا، تو مرنے کے بعد یہ روحانی طاقت ختم نہیں ہوئی، بلکہ حالت یہ ہوتی ہے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا مومن بندہ، مومن کامل بندہ، اللہ کا محبوب بندہ جب انتقال کرتا ہے، روح جسم سے نکلتی ہے، تو روح کی قوت زندگی سے زیادہ مرنے کے بعد روح کی قوت اور بڑھ جاتی ہے، روح کی قوت اور بڑھ جاتی ہے۔ جب روح کی قوت بڑھ جاتی ہے تو جس طریقے سے اللہ کے محبوب بننے سے ان کی حیات میں مدد مانگنا جائز تھا، ان کی موت کے بعد بھی ان سے مدد مانگنا جائز تھا، اس لیے کہ روح کی طاقت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کا ارشاد نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر بن جاتا ہے۔ جب قدرت کا مظہر بن جاتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے مانگے گا تو ضرور ضرور میں عطا کروں گا۔ توجہ چاہوں گا، لو فرما رہا ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ میرا محبوب بندہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور ضرور دوں گا۔ وَلَئِنْ أَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو ضرور ضرور میں اسے پناہ دے دوں گا۔ اب آپ بتائیے غوث اعظم سے کیوں مانگتے ہیں؟ غوث اعظم سے کیوں مانگتے ہیں؟ خواجہ اجمیری سے کیوں مانگتے ہیں؟ یا غوث کو اتارتے ہیں؟ غوث کا غوث پاک رب تبارک و تعالیٰ کر دیجئے، سفارش کیجئے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہماری حاجت پوری ہو جائے، مصیبت ٹل جائے۔ اگر ہم نے غوث پاک کو مصیبت میں پکارا، مچل کر پکارا، عقیدت میں پکارا، عقیدت میں یا غوث کہا، مصیبت میں یا غوث کہا، غوث اعظم کو میری مصیبت دیکھی نہ گئی۔ غوث اعظم نے جب دیکھا میرا یہ مرید، میرا یہ عقیدت مند پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تکلیف کے عالم میں عقیدت و محبت سے مچل کر اس نے پکارا ہے۔ اگر غوث اعظم کی توجہ ہو گئی اور غوث اعظم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے، تو رب کا ہی اعلان ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ محبوب بندہ مجھ سے مانگے گا تو ضرور ضرور میں اسے عطا کر دوں گا۔ اگر غوث اعظم نے ہماری ضرورت، ہماری حاجت اگر رب سے طلب کر لی، رب سے مانگ لی، تو رب کا وعدہ ہے ہم اسے رد نہیں کریں گے، اس محبوب بننے کا سوال ہم رد نہیں کریں گے۔ اور رب کا محبوب بندہ بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا ولی جو بھی ہوتا ہے تقویٰ و پرہیزگاری کے ذریعے سے ولی بنتا ہے۔ رب ارشاد فرما رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہے اللہ کے ولی مگر وہی جو تقویٰ والے ہیں۔ تقویٰ بولنا بہت آسان ہے، لیکن تقویٰ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونا، اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسا ڈرنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہی اللہ سے ڈرتا ہے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس کے ساتھ رب کی توفیق ہوتی ہے۔ رب کی توفیق غوث اعظم کے ساتھ تھی، یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ایسا تھا، ایسا تقویٰ تھا کہ کبھی بھی عمر میں ارے ناجائز و حرام و مکروہ کام تو چھوڑ دو، جس چیز کے حرام ہونے میں شبہ تھا غوث اعظم نے وہ کام بھی زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ شبہ کی چیز سے بھی غوث اعظم بچتے، عبادت میں مصروف ہیں، جنگل میں ہیں، اب وہاں کھانے کو کوئی چیز موجود نہیں ہے، اللہ کا وہ بندہ رب کے توکل پر ہے، رب کے بھروسے پر ہے، رب جب کھلائے گا تو کھاؤں گا۔ پتے کھا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، عبادت میں مصروف، اب رب کا فضل ہو رہا ہے، رب کی نعمت کیسی مل رہی ہے۔ اب سوچ
پوچھو ذرا، عبادت کرتے کرتے اس مقام پر فائز ہو گئے غوث اعظم جس مقام پر فائز ہو کر بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا کوئی وسوسہ کارگر نہیں ہوتا. شیطان وسوسہ ڈال نہیں سکتا. شیطان کا مکر و فریب اللہ کے اس محبوب بندے پر نہیں چل پاتا. غوث اعظم کا حال ایسا ہو جاتا ہے. ذرا آپ توجہ دیں، عبادت میں غوث اعظم مصروف ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اتنے میں شیطان آ رہا ہے، مغروب اعظم کو بہکانا چاہ رہا ہے. شیطان غائب نظر نہیں آ رہا ہے. ایک غیبی آواز آتی ہے. آواز یہ آتی ہے، اے عبد القادر، تیری عبادتوں کو دیکھ کر، تیرے مجاہدہ کو دیکھ کر، ریاضتوں کو دیکھ کر اللہ ایسا خوش ہو گیا ہے کہ نماز تمہارے اوپر سے معاف کر دی. توجہ چاہوں، نماز اٹھا لیا، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. غوث اعظم سمجھ گئے یہ شیطان ہے، شیطان کا مکر و فریب ہے. جسے رب کی توفیق نصیب ہوتی ہے وہی شیطان کے مکر کو سمجھ پاتا ہے. غوث اعظم فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ شیطان کا مکر و فریب ہے. ارے میں کیا، مجھ سے بڑے بڑے اولیاء، مجھ سے بڑے انبیاء کرام، بلکہ نبیوں کے سردار رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو رب کے سب سے پسندیدہ رسول، رب کے سب سے مقبول بندہ، جب اس بندے سے نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ سے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ یہ تو شیطان کا وسوسہ معلوم ہوتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں تو شیطان معلوم ہوتا ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. شیطان کا مکر و فریب نہیں چلتا اور شیطان مایوس ہونے لگتا ہے. اب وہ ایک آخری دور چلانے کی کوشش کر رہا ہے. شیطان یہ کہہ رہا ہے، عبد القادر، تم کو تمہارے علم نے بچا دیا. توجہ چاہوں، شیطان کا مکر بڑا باریک ہوتا ہے، اس کی چال بڑی باریک ہوتی ہے. شیطان نے کہا عبد القادر، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. ہم جیسے عالم ہوتے تو یہ یقیناً خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا. یہ کہتا یقیناً میرے علم نے بچا لیا، میرے علم نے بچا لیا. میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ سے کیسے معاف. یہ مکر و فریب کے جال میں پھنس جاتا. لیکن غوث اعظم رب کی توفیق کے سائے میں تھے، رب کی توفیق